اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے ابھی کیا کرے، ان کی مسجد میں اذان ہوتی ہے، اذان تو شاعر اسلام ہے، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، تم بھی قرآن پڑھتے ہو، وہ بھی سرکار کی حدیث پڑھتا ہے، تم بھی سرکار کی حدیث بیان کرتے ہو۔ میں نے کہا اسی نبی کا فرمان تجھے سنا رہا ہوں کہ اگر وہ قرآن پڑھنے والا، حدیث پڑھنے والا، دین تبلیغ کرنے والا، یہ بستر لے کے گھومنے والا، یہ چلے کرنے والے، کاٹنے والے، اگر وہ ہو بد مذہب تو پھر سرکار نے فرمایا اس کی عبادت ہی مردود ہے، اس کی عبادت ہی کیا ہے؟ تو کیا ان کے پیچھے نماز، ان کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی، ان کی اپنی نماز ہے۔ اب سنو حضور کا فرمان، کس کا فرمان بتا رہا ہوں؟ اونچا بولی، کس کا فرمان ہے؟ حضور کا فرمان۔ خدا را اپنی نمازیں بچاؤ، اپنے بچوں کی نمازیں بچاؤ، اپنے خاندان والوں کی نمازیں بچاؤ۔ یہ بھیڑیے امت مسلمہ میں گھس گئے ہیں، یہ تقوی کا اور یہ عشق رسول کا جھوٹا لبادہ اوڑھ کے، تمہیں قال رسول اللہ بول کے تمہیں بھی گمراہیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور ہمارے بچوں کو بھی تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ پہچانو کون ہے محبوب کا بد مذہب، کون ہے گستاخ رسول، اور پھر ان کے پیچھے کبھی بھی نماز نہ پڑھنا، نہ خوشی سے بات کرنا، نہ ان سے سرکار کی حدیث سننا۔ کیا آپ کا امام مر گیا ہے؟ ہم یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ قال رسول اللہ سننا تو ہم سے سنو، آپ کو حلال و حرام کے مسئلے سمجھنے تو ہمارے پاس آؤ، قرآن سیکھنا تو ہمارے پاس آؤ، ہم بھی تو یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم تو تمہیں کہتے ہیں ہر وقت بیٹھے تم آؤ، ہم تمہارے منتظر ہیں۔ یہ کہ رات کے 11 بجے تمہارے گھر کے دروازے بجا کے تمہیں لوگ دین سکھائیں گے، اس طرح دین سکھایا جاتا ہے؟ گھر میں مائیں بہنیں ہوتی ہیں، یہ کوئی شرم و حیا ہے کہ گھر میں کوئی مرد بھی نہ ہو اور تم رات کے 11 بجے جا کے ڈاکہ ڈالو اور آؤ ہم بڑے مسلح ہیں، ہم دین سکھانے والے ہیں۔ پہچانو کون بدعتی ہے، پہچانو کون بد مذہب ہے، اور ان سے پوچھا جائے کہاں سے آئے ہو، نہ مسجد کا پتہ نہ گھر کا پتہ، ہم فلاں جگہ رہتے ہیں، ہمیں شناخت بھی نہیں۔ تو بھول گئے ہو کہ کیا ہو رہا ہے؟ سوشل میڈیا آپ کے سامنے نہیں، واردات نہیں ہو رہی، قتل عام نہیں ہو رہا؟ یہ داڑھیوں والے بڑے بڑے جاہلی ملا طالبان، کیا انہوں نے دین کا مذاق نہیں بنایا؟ کیا بم دھماکے انہوں نے نہیں کیے؟ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے، ہم پھر بھی نکل آتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ آپ کو فون نمبر لے جاتا ہے، آپ کو دعوت دے رہا ہے، اب کیا کر رہے ہو بھائی، کیا کر رہے ہو؟ اپنے گلی کے امام صاحب سے پوچھا آپ نے کہ فلاں لٹیرا آتا ہے، امام صاحب بتائیے کیا کریں؟ آپ تو پہلے مزے لے کے اس کی بات سنتے ہو، پھر ہمارے ایسا نہیں کرو۔ خدا را اللہ کے محبوب نے ایسے کے باروں میں کیا فرمایا سنیے، لا یقبل اللہ لصاحب بدعۃ، لا یقبل اللہ لصاحب بدعۃ، فرمایا صومن ولا صلاۃ ولا صدقۃ ولا حجا ولا عمرۃ ولا جہادا ولا صرفا ولا نفلا۔ سرکار نے فرمایا اللہ بد مذہب کا نہ روزہ قبول فرمائے گا، نہ ان کی نماز قبول فرمائے گا، نہ صدقہ قبول فرمائے گا، نہ حج، نہ عمرہ، فرمایا نہ جہاد، نہ فرض نماز، نہ نفل نماز۔ پھر فرمایا ہو بد مذہب، میرا گستاخ ہو، میرے رب کا گستاخ ہو، میرے پیاروں کا گستاخ ہو، تو وہ پھر اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من الانجیل، فرمایا بد مذہب تو اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے آٹے سے بال نکل جاتا ہے، جیسے گوندے ہوئے آٹے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس کا ایک معنی یوں نکال دو کہ بد مذہب اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے کہ جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال کو نکال کے باہر پھینکا جاتا ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کے رسول کا۔ کس کا فرمان ہے؟ ہم پھر بھی کہتے ہیں نماز ہی پڑھ دی، کسی کے پیچھے پڑھو، تو کسی کے پیچھے نہیں پڑھو بلکہ اس کے پیچھے پڑھو جو تعظیم مصطفیٰ والا ہو، جو اللہ والا ہو اور اللہ والوں کو مانتا ہو۔ اور پھر ہم سخت جملے نہیں بول رہے، ابھی تک میں نے کوئی سخت جملہ نہیں بولا، سب سرکار کا فرمان بتا رہا ہوں۔ دار قطنی کے اندر سرکار نے بد مذہب کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا اہل البدع کلاب اہل النار، یہ بد مذہب یہ جہنمی کتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ یہ الامان الحفیظ، بد مذہب کیا ہے؟ حضرت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، کافر کو تو ہمیں پتہ ہے کہ کافر ہے، ہم اس کی طرف جائیں گے نہیں۔ عیسائی کا پتہ عیسائی ہے، یہودی کا پتہ، یہ کافروں سے زیادہ خطرناک جو اندر سے دیمک کی طرح ایمان کو چاٹ رہے ہیں، لباس اسلام کا اوڑا ہوا ہے اور حرکتیں کافروں جیسے کرتے ہیں۔
جب تمہارے بچے کو کوئی یہ تعلیم دے رہا ہو کہ یا رسول اللہ کہنا شرک، کیوں کہ نبی تو مر کے مٹی میں چلا گیا، تو تمہیں تو زندہ رہ، تم تو ڈوب کے مر جاؤ، ہمیں تو مر جانا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں جو ہمارے نبی کی حیات کو نہیں مانتا، جو سرکار کے اصحاب کے بارے میں بھونکے، جو سرکار کی آل کے بارے میں غلط باتیں کرے، جو سرکار کی ازواج کے بارے میں غلط باتیں کرے، ہم اپنے بچوں کو ان کے پاس بھیجتے ہیں، ہم خود ان کے اداروں میں جاتے ہیں، ہم ان لوگوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، تو پھر اب بھی نہیں سمجھے کہ حق پہ کون ہے، حق پہ کون ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہی نہیں، ہم کرتے نا تعظیم کرتے ہیں، چلو آ گیا ہے، گھر پہ بٹھاؤ، بوتل پلاؤ، چائے پلاؤ، بسکٹ کھلاؤ، ارے چچا کا بیٹا ہے، چچا ہے، تایا ہے۔ سرکار فرمایا خبردار، من وقر صاحب بدعت، جس نے کسی بد مذہب کی تعظیم کی، رسپیکٹ کی، پروٹوکول دیا، اعان علی ہدم الاسلام، اس نے تو اسلام کے گرانے پہ مدد کی، اسلام کو گرا دیا اس نے، جو ان کی تعظیم، ان کی توقیر کرے۔ اور پھر ارشاد فرمایا اذا مدح الفاسق، جب بد مذہب کی تعریف کی جاتی ہے، غاضب الرب، رب بھی غضبناک ہوتا ہے، واہتز لذلک العرش، اللہ کا عرش بھی کانپنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اتنا جلال جو رب کا عرش بھی ان کو برداشت نہیں کر رہا، اللہ خود غضب فرما رہا ہے اور ہم ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ارے بڑا پیارا بیان کرتا ہے، بڑا پیارا بیان کرتا ہے۔ یہ کوئی بیان نہیں، سرکار پہلے فرما چکے انا من البیان لسحر، بیان ایک جادو ہے۔ کیا ہے؟ اور کیا ہے بولو؟ ہندوؤں کے بڑے بڑے پنڈت بیان نہیں کرتے کیا؟ ان کو سننے والے لاکھوں ہندو نہیں ہوتے؟ من گھڑٹ تصوراتی باتیں سالی جو جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہیں، وہ اپنے بیان سے قائل نہیں کر رہے، کرتے ہیں، تو بیان جادو ہے۔ کافر کرے تو کافر کے بیان میں بھی جادو ہے، وہ غلط باتوں سے لوگوں کو پھسلا سکتا ہے۔ تو یہ حدیث پڑھ کے اس کا غلط معنی کیوں نہیں کر سکتے؟ قرآن پڑھ کے غلط معنی کرتے ہیں۔ اور اتنا بڑا المیہ یہ ہے کہ جو آیات بتوں پہ اتری ہیں، کس پہ اتری ہیں؟ وہ مسلمانوں کو پڑھ کے کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا نبی ولی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ بت کچھ نہیں کر سکتے، بت تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، اور یہ وہ آیات نبیوں اور ولیوں پہ چسپا کرتے ہیں۔ اور یہ فتنہ آج کا نہیں ہے، یہ سرکار کے صحابہ کے زمانے کا فتنہ ہے۔ بخاری شریف جلد دوم کے اندر حضرت عمر فاروق اعظم کے شہزادے عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں، مفہوم کچھ یوں آپ فرماتے ہیں کہ مخلوق میں سب سے بدترین لوگ وہ ہیں، مخلوق میں سب سے بدترین لوگ وہ ہیں کہ جو بتوں پہ اترنے والی آیات نبیوں اور ولیوں پہ چسپا کرتے ہیں۔ آپ ان کے پاس جاؤ گے یہی بولیں گے نبی کچھ نہیں دے سکتا، ولی کچھ نہیں دے سکتا۔ آپ کہیں گے مولانا کہاں لکھا؟ تو قرآن اٹھا کے وہ آیت پڑھیں گے جو بتوں پہ اتری ہے۔ اس سے سمجھو ان کے دل میں کتنا بغض ہے نبیوں کا، کتنا بغض ہے ولیوں کا۔ اللہ اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ بھی تمہارا مددگار، اس کا رسول بھی تمہارا مددگار، اللہ کے ولی بھی تمہارے مددگار۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن۔ ہم بھی تو قرآن پڑھ رہے ہیں، تو قرآن کریم کی آیات کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کا معنی کیوں نہیں بتاتے؟ کیوں بتوں کی آیات پڑھ کے امت کو گمراہ کرتے ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کے ہتھ کنڈوں سے بچائے۔ آئیے آخر کے اندر معمولات صحابہ کیا تھے؟ حضور نے فرمایا نا الصحابہ کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، سارے صحابہ تاروں کی طرح ہیں، ان میں جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ تو صحابہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ صحابہ ہمارے لیے کیا ہیں؟ سرکار نے فرمایا نا کہ میرا ایک صحابی ایک مد جو صدقہ کر دے، یعنی تقریباً 1 کلو 1.25 سیر آٹا صدقہ کر دے، اور دوسرا جتنا احد پہاڑ ہے اتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، پھر بھی میرے صحابی کے 1.25 سیر جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابہ کا مقابلہ نہیں ہے، یہ سرکار کے تربیت یافتہ ہیں۔ صحابی عبادت سے نہیں بنا، نگاہ مصطفیٰ سے صحابی بنا۔ یہ نگاہ مصطفیٰ والے ہیں، ان کو ازل سے رب نے ان کی روحوں کو اختیار کر لیا تھا۔ یہ مصطفیٰ کے وفادار ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو ہمارے لیے معیار حق ہیں، یہ وہ ہیں کہ ان کو اعزاز حاصل ہوا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ رب سے راضی ہے۔ اب سنیں ان کے بارے میں،
مرکات شرح مشکات جلد 10 کے اندر حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور ان کے بعد والے زمانے کے جو مومنین تھے، تابعین، تبع تابعین، یہ کیا کرتے تھے؟ یہ اس بات کے عادی تھے یہ کہ جو بد مذہب ہوتا، جو بدعتی گمراہ ہوتا، جو اللہ کے رسول کا مخالف ہوتا، یہ ان سے بائیکاٹ کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے بولیے؟ بائیکاٹ۔ فرماتے ہیں اگرچہ کہ مخالفین کی ان کو ضرورت ہوتی، یعنی مثال کے طور پر مارکیٹ میں کوئی سودا بیچنے والا ہے ہی بد مذہب ہے اور ان کو پتہ تھا کہ انہی سے ملے گا، ان سے نہیں لیں گے تو پھر آزمائش ہو جائے گی، کہاں سے کھائیں گے؟ اس کے باوجود یہ اپنے پیٹ کو بھوکا رکھتے لیکن اس بد مذہب سے سودا نہ لیتے تھے۔ جبھی تو رب نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی ہے۔ ایسے عقیدے رکھو صحابہ کرام علیہ رضوان جیسے۔ اور پھر جو پچھلے جمعے میں نے آپ کو بیان کیا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول، حضرت انس بن مالک کی جو میں نے حدیث سے روایت کی تھی کہ جب سرکار کو عرض کیا گیا کہ آپ چلیے صلح کے لیے، اور سرکار اسلام اپنے گدھے اپنی سواری پہ تشریف لے گئے جس کا نام یافور تھا، تو اس نے معاذ اللہ کہا کہ گدھے کو دور کرو، مجھے اس سے بو آ رہی ہے۔ تو پھر میں نے حدیث پاک بیان کی، میں دوبارہ نہیں جاؤں گا، کہ پھر صحابہ نے ایک اس کی داڑھی کو پکڑا، منافی کی داڑھی کو سرکار کے سامنے پٹک کے زمین پہ مارا، اور ایک اور کھڑا تھا اس کو بھی مارا، گتھم گتھا ہو گئے۔ کہا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گدھے جو سواری تھی اس کو تو جو بو کہہ رہا ہے نا، وہ خوشبو تجھ سے بھی پاکیزہ سے والا۔ اور بعض روایتوں میں یہ تھے کہ وہ دراز گوشت نے پیشاب کر دیا تھا اور اس نے یوں ہاتھ رکھ لیا ناک میں، فرمایا کہ یہ پیشاب کی بدبو جو نا وہ تجھ سے پاک ہے، تجھ سے پاکیزہ ہے، تجھ سے زیادہ خوشبو والی ہے۔ تو جو صحابہ سرکار کی سواری کے پیشاب کی گستاخی برداشت نہیں کر رہے، وہ مصطفیٰ کی ذات کی گستاخی کیسے برداشت کریں گے؟ تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ معاذ اللہ نبی مر کے مٹی میں چلا گیا۔ یہ گستاخی نہیں، یہ گستاخی نہیں۔ نماز میں جانور کا خیال آ جائے، گدھے کا، بیل کا، نماز ہو جائے گی، سرکار کا خیال آ جائے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہم پھر بھی ان کو اپنا امام مانتے ہیں۔ یہ لوگ اب آج بھی ہمارے گھروں کے دروازے پہ جاتے ہیں، جیسی کھولو نا تو بولا کر ہم تو یا رسول اللہ والے ہیں، ہمیں تمہاری بات نہیں سنی، ہمارے امام صاحب ہیں، ہماری اچھی خاصی جمعے میں تربیت کرتے ہیں، ہماری مسجد میں صبح درس قرآن بھی ہوتا ہے، مغرب میں درس بھی ہوتا ہے، ہم سیکھتے ہیں، ہمیں تمہارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا را میرا درد سمجھو، میں نہیں کھولنا چاہ رہا بات کو، بڑے نازک مرحلے پہ ہوں اور بڑی نازک جگہ پہ بڑی نازک بات کر رہا ہوں۔ وہ یقیناً وہ لوگ بیس بدل کے یہاں بھی آ کے میرا بیان سنتے ہیں اور گلیوں میں جا کے، چوکوں پہ جا کے نوجوانوں کو کہتے ہیں آؤ دعوت، کوئی پتہ نہیں پیچھے کہاں سے آئیں، کون سی مسجد ہے، کون سا گروہ ہے، کون سا فرقہ ہے، بس آؤ فرقہ گروہ کچھ نہیں ہوتا۔ ارے کیا ہو گیا، ہم تو یا رسول اللہ والے ہیں۔ ہم کون سے ہیں؟ بولی کون سے ہیں؟ اونچا بولی کون سے ہیں؟ یار جب حضرت عمر فاروق اعظم اسلام لائے نا، جب آپ آ رہے تھے تو حضرت حضور علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ انہوں نے دیکھا نا دور سے، حضور کو فرمایا کہ سرکار عمر آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا تیرا ارادہ کیا ہے؟ کہتے ان کنت جیتا بالخیر، میں کہوں گا اگر تو وہ اچھے ارادے سے آیا ہے فمرحبا، تو میں کہوں گا عمر تجھے مرحبا۔ اور جب وہ آئے تو انہوں نے یوں کہا، وہ کہا کہ ان کنت جیتا غیر ذالک، اگر تیرا ارادہ غلط ہے فانا اسد اللہ و رسول، تو میں اللہ کے رسول کا شیر ہوں۔ حضور پھر میں تلوار سے اس کا سر اڑا کے رکھ دوں گا۔ سرکار نے فرمایا لا تاجل، میرے چچا جلدی نہ کر، صبر کر، یہ خود نہیں آیا بلکہ اس کو بلایا گیا ہے۔ میں نے کل ہی تو عمر کے لیے دعا کی تھی، اللہم اعز سلامہ بعمر بن خطاب خاصتاً، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو شوکت عطا فرما۔ یہ آیا نہیں، اس کو دعائے مصطفیٰ کے ذریعے بلایا گیا ہے۔ عمر آئے، سرکار کے قدموں میں گرے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ عمر کے آنے پہ سرکار کو اتنی خوشی ہوئی، سرکار نے فرمایا
نعرہ تکبیر کو بلند کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 39 صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر کو بلند کیا۔ پھر نعرہ رسالت کہاں سے لگا؟ البدایہ والنہایہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، جب مسیلمہ کذاب نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب صحابہ کو بھیجا اس خبیث کو واصل جہنم کرو، اس طرف سے بھی آواز آتی تھی نعرہ تکبیر، اس طرف سے آواز آتی تھی نعرہ تکبیر۔ صحابہ پریشان ہو گئے، کیا کریں، اپنا کون پرایا کون؟ تو نعرہ تکبیر تو بد مذہبی لگاتا ہے، نعرہ رسالت گستاخ کبھی نہ لگائے گا۔ خالد بن ولید کو کہا کہ بتائیے کیا کریے؟ آپ نے کہا اگر ادھر سے نعرہ تکبیر کی آواز آتی تم نعرہ رسالت کی آواز بلند کر دو۔ جب صحابہ نے یا محمد یا رسول اللہ نعرہ رسالت کی آواز کو بلند کیا تو پھر پتہ چلا سنی کون ہے اور پھر بد مذہب کون ہے۔ یہ نعرہ تو صحابہ کے زمانے سے ہی پڑ گیا تھا، آج بھی اہل حق نعرہ رسالت لگاتا ہے، باطل نعرہ رسالت کے خلاف بولتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ اب بھائی آخر میں علامہ قاضی عیاض شفا شریف میں لکھتے ہیں، آج 800 سال پہلے کے بزرگ ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام جہجہ غفاری تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سرکار کا عصا مبارک تھا، لاٹھی مبارک ہے، سرکار جس کو ہاتھ میں لے کے چلتے تھے۔ میں کہتا ہوں وہ لاٹھی بھی کتنی خوش نصیب ہوگی، وہ جو کھجور کا تنا تھا جس پہ سرکار ٹیک لگا کے خطبہ دیتے، جب سرکار نے اس کو چھوڑا نا اس میں سے رونے کی آواز آ گئی، حضور نے شفقت کا ہاتھ پھیرا تھا۔ میں نے کہا تجھ سے تو لکڑی تھی کہ بے ایمان، کب تو سرکار کی محبت میں رویا ہے، کب تو نے سرکار کے لیے اچھے بول بولے۔ سنی کتنا خوش نصیب ہے، قرآن پڑھتا ہے تو عشق رسول کا چشمہ لگا کے وہ کہتا ہے کہ کہاں سرکار کی شان بیان ہوئی ہے، حدیث پڑھتا ہے تو کہاں سرکار کی شان۔ اور بد مذہب کو دیکھو، یہ ایک سنی اور بد مذہب کے اندر مناظرہ ہوا، یہ مشہور ہے بڑا، اور وہ بد مذہب سنی کیسے بنا، مناظرہ شروع ہوا نا تو جو سنی کا عالم تھا اس نے بس ایک ہی بات کی، اس نے کہا میں پوری رات یہی سوچتا رہا کہ یار دیکھو میں نے کس کس کتاب کو پڑھا، قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، میں پوری رات یہی ڈھونڈتا رہا کہ عظمت مصطفیٰ ایسی ہے، شان مصطفیٰ ایسی ہے۔ اس نے کہا، سنی نے دل پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ، تو نے کیا ڈھونڈا؟ تو یہ دیکھ رہا تھا کہاں سرکار کے علم کی نفی ہے، معاذ اللہ، کہاں نبی پاک علیہ السلام کی شان کے بارے میں کوئی ایسی بات ملے کہ میں سرکار کی شان گھٹاؤں۔ یہ جو لفظ تیر باندھ کے اس کے دل کے اندر پیوست ہوئے اور وہ بد مذہب پکا سنی بن گیا۔ یہی ہم دے رہے ہیں درس کہ عشق رسول کا چشمہ لگاؤ، کیا ہو گیا تمہیں، کیوں باتیں کرتے ہو؟ کوئی یا رسول اللہ کہتا ہے یہ تو صحابہ نے کہا ہے، تم کیوں شرک کہتے ہو؟ ختم شریف تو مصطفیٰ نے کھجور رکھ کے خود دلوایا، تم کیوں اس کو شرک کہتے ہو؟ میلاد تو صحابہ نے کیا ہے، ہجرت مدینہ پہ جلوس تو صحابہ نے نکالا تھا، طلع البدر علینا قبیلہ بنو نجار کی ننھی منی بچیوں نے پڑھا تھا، یہ گیت تو اس ننھی منی بچیوں نے پڑھے تھے، لیکن سرکار موجود تھے۔ آج تک تو کسی نے اپنے شرک کا فتویٰ نہیں دیا، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ ہم جشن چراغا کرے، میلاد مصطفیٰ کرے، نعت پڑھے، کوئی بھی اچھا عمل کرے، تم کیا تو شرک اور بدعت ہے؟ تو مسلمان ہے، کیسا مسلمان ہے؟ تو امتی ہے تو کیسا امتی ہے؟ تو اپنے حال پہ غور کر۔ آئیے حضرات، چونکہ وقت ہو چکا، صرف آخر میں ایک بات میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں، یہ بات جو میں نے چھیڑی تھی پچھلے جمعے کو، بس آخری بات کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا منافقوں کے ساتھ عمل کیا ہو گیا جب سرکار نے ایک ایک کا نام لے کر ان کو نکال دیا مسجد سے باہر۔ حضرت عمر فاروق اعظم آپ فرماتے ہیں کہ میں لیٹ ہو گیا تھا، جمعے کا دن تھا، یہ روح المعانی، در منصور، تفسیر خازن، ہر تفسیر کی کتاب کے اندر یہ ملے گا آپ کو موجود واقعہ، کہتے ہیں میں جمعے میں لیٹ ہو گیا، تو میں جب جا رہا تھا تو منافق آ رہے تھے۔ اچھا، منافق حضرت عمر فاروق اعظم سے ڈر کے چھپ رہے تھے، حضرت عمر فاروق اعظم ان سے چھپ رہے تھے، وہ یہ سمجھے کہ شاید میں لیٹ ہو گیا، جمعہ ہو گیا۔ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ خطیبا قال قم یا فلان فخرج فانک منافق، سرکار نے
فلاں تو بھی کھڑا آ جا، تو بھی منافق، مسجد سے نکل جا۔ تقریباً 36 منافقوں کا نام لے لے کر سرکار نے مسجد سے باہر نکالا، رسوا کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم آئے، پتہ چلا جمعہ نہیں ہوا۔ پھر ایک صحابی نے بتایا، عمر تجھے مبارک ہو، آج اللہ نے منافقوں کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے، رسوا کر کے رکھ دیا۔ آئیے بس ایک دو باتیں، پھر اس کے بعد پتہ کیا ہوا، اب آگے سنیے ذرا۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت ابو ایوب خالد بن زید صحابی رسول یہ اٹھ کھڑے ہوئے، عمر بن قیس منافق کو ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹ کر مسجد سے باہر پھینکا۔ حالانکہ یہ ہم کر سکتے ہیں، یہ حضور کے صحابہ کی سنت ہے کہ بد مذہب مسجد میں نہیں آ سکتا، لیکن فتنے کی وجہ سے ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ اس مسجد میں ہر فرقے والا نماز پڑھتا ہے، نہ میں آپ کو بولوں گا ایسا کرو، فتنے کا دور ہے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایمان والے جو صحابہ تھے انہوں نے کیا کیا ہے۔ ہم آئیڈیل ہے نا صحابہ، ہمارے لیے ہماری جان ہے نا صحابہ، تو پھر صحابہ کے عقیدے کو فالو کرو، جو صحابہ کے عقیدے تھے وہ فالو کرو۔ اور پھر حضرت ابو ایوب نے رافع بن ودیہ کو پکڑا، اس کے گلے میں چادر ڈال کے گلے چادر کو ایسے دبوچا اور اس کو تھپڑ مار مار کے مسجد سے باہر پھینکا۔ اور پھر حضرت عمارہ بن حزم، یہ صحابی رسول تھے، انہوں نے زید بن عمر کو پکڑا اور کھینچتے کھینچتے مسجد سے باہر نکالا اور پھر سینے پہ زور سے دھکا دے کے زمین پہ پھینکا۔ اس نے کہا کہ عمارہ تو نے بہت سخت عذاب میں مجھے مبتلا کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا بد مذہب گستاخ، تجھ پہ خدا کی لعنت ہو، یہ عذاب تو بڑا کم ہے، حقیقت میں تو اللہ کا عذاب ہے جو تمہاری اللہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ صحابہ کے جملے تھے ان گستاخوں کے بارے میں۔ پھر بنو نجار قبیلے کے دو صحابہ ابو محمد اور ابو محمد مسعود نے قید بن عمر کو، جو منافقین میں سے تھا، گدی پہ مارنا شروع کیا، مار مار کے مسجد سے باہر نکال کے پھینکا۔ عبداللہ بن حارث نے جب سنا سرکار نے منافقوں کو مسجد سے باہر نکالنے کا حکم دے دیا تو پھر انہوں نے کیا کیا، حارث بن عمر کو سر کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ سے اٹھا کے مسجد سے باہر پھینکا۔ ایک صحابی رسول نے اپنے بھائی، اس کا نام تھا زری بن حارث، اس کو اٹھا کر مسجد سے باہر پھینکا۔ جب سرکار نے فرما دیا کہ یہ گستاخ ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یعنی یہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ تیرے دشمن سے ہمارا کیا رشتہ ہے یا رسول اللہ۔ جب بھائی نے یہ سنا تو بھائی نے بھائی کو اٹھا کے مسجد سے باہر پھینکا، کہا کہ جب تک تو گستاخ ہے، جب تک تو منافق ہے، میرا تیرے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں کہ جو ہمارے لیے آئیڈل ہے، ہمارے ایمان کا آئیڈل ہے۔ تو لہٰذا ہم نہیں کہتے آپ کو ایسا کریں، لیکن کم از کم گستاخ رسول کے لیے دل میں سختی تو رکھیں۔ گستاخ رسول کے رویہ آپ کا ویسا ہونا چاہیے جیسا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا تھا، جیسا کہ کن کا تھا، علیہم رضوان۔ اب میرے پاس اتنے اقوال لکھے ہوئے ہیں، اتنے سارے، لیکن میں کسی بھی قول کو آپ کے سامنے ذکر نہیں کروں گا چونکہ ہمارا ٹائم یہاں پہ ختم ہو چکا۔ بس آخر میں یہ بات سنیے، رد المختار کے حوالے سے جلد اس کی 100 میں کہ گستاخ رسول کا حکم کیا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید جو تھا، یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ بتائیے کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ سزا کے بارے میں پوچھا تو کیا کوڑے مارنا کافی ہے، یعنی جو سرکار کے ذات کے بارے میں گستاخی کرے کوڑے مار کے چھوڑ دو؟ امام مالک نے فرمایا گستاخ رسول کی گستاخی کے بعد بھی اگر وہ زندہ رہے تو پھر امت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یعنی اگر گستاخ رسول سرکار کی گستاخی کر کے بھی زندہ ہے، امت کو چاہیے امت مر جائے، امت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر اگر گستاخ رسول ابھی بھی زندہ ہے، فرمایا اس کی ایک ہی سزا ہے کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا ہم نہیں کر سکتے، یہ حاکم کرے گا، یہ ہمارا حاکم کرے گا، کورٹ والے عدالت والے کریں گے، لیکن ہم کم سے کم بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں، ان کے لیے سختی تو کر سکتے ہیں۔ تو نیت کیجیے انشاءاللہ ہم آئندہ کے بعد ان گستاخوں سے، بد مذہبوں سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، اللہ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا، جو کچھ سنا اللہ اس کو یاد رکھے، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔